We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کائنات کی وسعتوں میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے تخلیق کے راز کو کھول دیا۔ وہ لمحہ جب زمین، آسمان، فرشتے، جنات سب اپنے خالق کے حکم کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ یہ اعلان کائنات میں گونج اٹھا۔ فرشتے حیران تھے۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ وہ ابتدائی لمحہ تھا جب انسان کی اصل حقیقت کو فرشتوں پر ظاہر کیا جانے والا تھا۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ روح وہ نور تھا جس نے آدم کو زمین کے تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم عطا فرمایا جو کسی مخلوق کو نہ ملا تھا۔ علم وہ دولت ہے جس نے انسان کو فرشتوں پر برتری بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم کو پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے۔ انہوں نے عرض کی، تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے فرمایا، اے آدم، انہیں ان کے نام بتا دے۔ جب آدم نے سب کچھ بیان کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے ہوئے راز جانتا ہوں؟ یہ علم اور عقل کا وہ مقام تھا جس نے انسان کو اللہ کی خلافت کے قابل بنایا۔ اب اگلا مرحلہ اطاعت کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو، اور سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے۔ لیکن ایک مخلوق تھی جو اس سجدے سے رک گئی، ابلیس جنوں میں سے تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، عابدوں میں ممتاز تھا، لیکن جب اللہ نے اس کے دل کی حقیقت ظاہر کی تو اس کے اندر کا تکبر ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب غرور نے اسے رحمت الہی سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو تکبر کرنے والوں میں سے ہے اور میری لعنت تیرے لیے قیامت تک ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، میں ان سب کو بہکاؤں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے بس سے باہر ہوں گے۔ یہ واقعہ صرف ابلیس کی کہانی نہیں بلکہ انسان کے ہر دور کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا مگر ہمیں تنبیہ کی کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آدم کو سجدہ کیوں جب اللہ موجود تھا؟ کیا اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو سجدہ جائز تھا؟ یاد رکھیے، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیم کا تھا۔ عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، مگر یہ سجدہ اللہ کے حکم کے تحت تھا۔ یہ سجدہ آدم کی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا گیا۔ یہ دراصل اللہ کے حکم کے سامنے عاجزی اور اطاعت کا اظہار تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ فرشتے اس بات کا اعتراف کریں کہ آدم کو علم، شعور اور روحانی مقام میں برتری حاصل ہے۔ یہ سجدہ آدم کی خلافت اور انسان کی عزت کا اعلان تھا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی، انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا آزار لباس ہے، جو ان میں سے کسی میں مجھ سے شریک ہونا چاہے میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کا اصل جرم تکبر تھا، یعنی میں بہتر ہوں کا زہر۔ اسی تکبر نے عبادت کے سالوں کا حاصل برباد کر دیا۔ آج کا انسان بھی اسی امتحان میں ہے۔ جب اللہ کے احکام سامنے آتے ہیں، حلال و حرام، عدل و انصاف، حجاب و پاک دامنی، تو بہت سے لوگ دل میں وہی آواز سنتے ہیں جو ابلیس نے کہی تھی، میں بہتر جانتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان بھی دل کا سجدہ روک لیتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ سجدہ صرف پیشانی ٹیکنے کا نام نہیں، سجدہ اطاعت، عاجزی اور خودی کو مٹانے کا نام ہے۔ فرشتوں نے مٹی کے وجود کو سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نور کو سجدہ کیا تھا جو اللہ نے آدم کے دل میں رکھا تھا۔ وہ نور اطاعت تھا، وہ نور علم تھا، وہ نور بندگی تھا۔ قرآن فرماتا ہے، اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ یہ بہترین ساخت صرف جسم کی نہیں بلکہ روح اور عقل کی بھی تھی۔ آج اگر ہم اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں تو ہم وہی سجدہ دہرا رہے ہیں جو فرشتوں نے کیا تھا، اطاعت کا سجدہ۔ اور اگر ہم انکار کریں تو ہم اسی راہ پر چل رہے ہیں جو ابلیس کی تھی، تکبر اور خود پسندی کی راہ۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ وہ جو ہزاروں برس عبادت میں گزار چکا تھا، دراصل عبادت نہیں بلکہ اپنی بڑائی کی نمائش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، میری لعنت تیرے ساتھ رہے گی قیامت تک۔ ابلیس نے جواب دیا، اے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، دائیں بائیں سے آؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤں گا۔ یہ اعلان دراصل انسان کے خلاف دائمی دشمنی کا آغاز تھا، لیکن غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک حق و باطل کی جنگ جاری رہے اور ہر انسان کے ایمان، صبر اور اطاعت کا امتحان ہوتا رہے۔ آدم کو سجدہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اطاعت اور تکبر کی دو راہوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ ایک طرف سجدہ ہے، عاجزی، علم، بندگی، تسلیم و رضا کا راستہ، اور دوسری طرف ابلیس ہے، خودی، تکبر اور نافرمانی کا راستہ۔ آج بھی یہی دو راستے ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا یا اپنے نفس اور خواہش کے سامنے جھک جانا۔ پہلا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا جہنم کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو جانا عیب نہیں، لیکن غلطی پر اڑ جانا وہ ابلیسی روشن ہے، روش ہے۔ آدم نے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جنت سے نکالے گئے تو فوراً توبہ کی۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہی وہ جملہ ہے جس نے آدم کو پھر بلند مقام عطا کر دیا۔ تکبر نے ابلیس کو مردود کیا اور توبہ نے آدم کو مقبول۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم سب کے اندر کبھی کبھار میں کی آواز بلند ہوتی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں بہتر ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت ان کے لیے ہے جو جھک جاتے ہیں، جو میں کو تو میں بدل دیتے ہیں، جو کہتے ہیں یا رب میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے جھک جائے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اسی روحانی امتحان میں ہے۔
ہم میں سے ہر شخص اپنے طور پر کسی نہ کسی سجدے کا انکار کر رہا ہے، کوئی نماز کے سجدے سے، کوئی ماں باپ کے احترام کے سجدے سے، کوئی سچ بولنے، انصاف کرنے یا امانت ادا کرنے کے سجدے سے۔ شیطان نے انسان کو یہ سکھایا کہ تو آزاد ہے، تو اپنی مرضی کا خدا ہے، اور یہی وہ سوچ ہے جو آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک انسان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ آیت انسان کو واپس اسی حقیقت کی طرف لاتی ہے کہ اصل عزت عبادت میں نہیں، ریاکاری میں نہیں، بلکہ تقوی میں ہے۔ فرشتوں نے سجدہ اس لیے کیا کہ وہ جان گئے کہ آدم کے اندر اللہ کا نور ہے، وہ علم ہے جس سے خیر پھیلنی ہے، لیکن شیطان نے وہ نور نہیں دیکھا، صرف مٹی دیکھی۔ آج ہم بھی دوسروں میں وہی غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم چہرہ دیکھتے ہیں، دل نہیں دیکھتے، لباس دیکھتے ہیں، نیت نہیں، رنگ، نسل، زبان، دولت، ان سب کو معیار بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک معیار صرف دل کی صفائی اور عمل کی سچائی ہے۔ آدم کا سجدہ دراصل انسانی عظمت کا اعلان تھا، مگر یہ عظمت صرف ان کے لیے ہے جو اللہ کے حکم کے تابع رہیں، ورنہ انسان بھی شیطان کی طرح مردود بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہی قانون آج بھی ہمارے لیے ہے۔ ہر چیز جائز ہے، مگر حدود کے اندر جو حدوں سے تجاوز کر جاتا ہے وہ شیطان کی راہ پر ہے۔ اگر انسان اللہ کے حکم پر جھک جائے تو زمین بھی اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ نافرمانی کرے تو اس کی عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ عبادت کا اصل مفہوم یہی ہے کہ انسان دل سے کہے، اے رب میں تیرے آگے جھک گیا، اب میں تیرا بندہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو اتنی دیر تک جھکے رہتے کہ صحابہ کرام سمجھتے شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، کیونکہ سجدہ ہی بندگی کی انتہا ہے۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ زمین پر ہوتا ہے مگر روح آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ آج اگر ہم اس سجدے کا مفہوم سمجھ جائیں تو ہمارا دل بھی بدل جائے گا۔ سجدہ دراصل میں کے فنا ہونے اور تو کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر سوچو، جس نے سجدہ نہ کیا وہ کتنا دور چلا گیا، اور جو سجدہ کر رہا ہے وہ کتنا قریب ہو گیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا ہی اصل عبادت ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا تو بلند ہوئے، ابلیس نے انکار کیا تو ذلیل ہوا، اور آج بھی یہی قانون قائم ہے، جو اللہ کے حکم کو مانے گا وہ سر بلند ہوگا، جو انکار کرے گا وہ خسارے میں جائے گا۔ اے اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو نافع ہو، وہ دل عطا کر جو تیرے حکم کے آگے جھک جائے، ہمیں ابلیس کے تکبر سے محفوظ فرما اور آدم کی توبہ و عاجزی کا وارث بنا۔ اے رب ہمارے سجدے خالص تیری رضا کے لیے ہوں، ہمارے دلوں سے میں کو مٹا دے اور ہمیں اپنی بندگی کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کے شر سے بچا اور ہمیں ان میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا سجدہ کرنے والے کامیاب ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔